السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا ابراہیم صاحب کی بہت بڑی کارگزاری۔ دین بہت بڑی چیز ہے، لاجواب اور رلا دینے والا بیان۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اس لیے کہ کام بڑا کام ہے، دین بڑی چیز ہے، دین بڑی چیز ہے۔ اس کی طرف سے مختلف ذمہ داریاں اللہ نے ڈالی ہے دین کی طرف سے۔ دین پر پابند ہونے کی بھی ذمہ داری ڈالی ہے کہ اپنے آپ کو دین کا پابند کرو، اس کو استقامت کہتے ہیں، پابند بنو۔ کھیل نہیں بنانا ہے کہ جی چاہے تو کرے، جی نہ چاہے تو نہ کرے، ایسا نہیں کہ اپنے آپ کو پابند بناؤ۔ پابند رہنے کا حکم نبیوں کو بھی ہے اور امت کو بھی ہے، دونوں کو پابند بنو۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اے نبی آپ استقامت کے ساتھ رہیے، جیسا حکم ہے ویسا ہی چلیے، ویسا ہی کیجیے، آپ بھی اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی۔ دین میں ایک حکم استقامت اور پابندی کا ہے کہ جس عمل کو شروع کیا، اپنے ذمے لیا کہ اسے کرتے چلے جاؤ، ہاں اوپر تعمیر ہوگی۔ جو عمل اوپر چڑھے گا اس سے اس کی جنت کی تعمیر ہوتی ہے۔ جیسے مکان بنانا ہے تو اس کی تعمیر کے سامان آتے ہیں، لوہا آئے گا، سیمنٹ آئے گی، پتھر آئیں گے، اینٹیں آئے گی، مزدور آئیں گے، کیا بات ہے، تعمیر ہو رہی ہے۔ تو کس طرح ایسے جنت کی تعمیر ہوتی ہے۔ جنت کی زمین ویسے پلاٹ پڑی ہوئی ہے صاف، یہ حدیثوں میں یہاں سے جائے گا میٹیریل تو تعمیر ہوگی۔ تعمیر پوری ہو جائے گی، زندگی پوری ہو جائے گی تو اوپر بلا لیں گے کہ چلو آ جاؤ، تمہارا مکان تیار ہو گیا، تمہاری جنت تیار ہوگی۔ اس لیے استقامت کا حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو پابند کرو۔ جو فرائض ہے اس کی پابندی تو ضروری ہے، جو واجبات ہے اس کی پابندی تو ضروری ہے، وہ تو اللہ کا حق ہے۔ اس کے علاوہ زائد اپنے لیے ہے، زائد اپنے لیے کہ اس کے بھی پابند بنے۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ تسبیح فاطمہ کی حدیث جب سے میں نے سنی، شاید کبھی بھی یہ فوت نہیں ہوئی۔ مثال ہے استقامت کی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر نمازوں کے بعد اور سونے سے پہلے، اس کی ترغیب دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، علی کو بھی، فاطمہ کو بھی اور عام لوگوں کو بھی، اور اس کا حساب بتایا، ترغیب دی ہے۔ 100 مرتبہ ہو جاتے ہیں یہ کلمات، 5 نمازیں اور 100 سے ہو جاتے، کل 600 ہو جاتے ہیں، اور ایک کلمے پر 10 نیکی ملتی ہے، تو 6000 نیکی ہوتی ہے، حساب بتایا حدیثوں میں۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ جب سے میں نے یہ تسبیح فاطمہ والی حدیث سنی کبھی فوت نہیں، پابند ہو، حالانکہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن پابندی کی مثال ہے یہ۔ تو کسی نے سوال کر دیا کہ آپ تو فلاں موقع پر میدان جنگ میں تھے اور وہ رات دن اس میں مشغول تھے، بہت بڑی جنگ تھی وہ میدان میں، اس میں کیا کیا تھا؟ کہ میدان جنگ میں بھی تسبیح فاطمہ پوری کی تھی۔ یہ مثال ہے۔ حالانکہ تسبیح پڑھنا کوئی فرض واجب نہیں تھا، وہ حضرت علی جانتے تھے مسئلہ، وہ مسئلہ اپنی جگہ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کو پابندی دکھانی ہے۔ تو ایک پہلو اپنے دین کی محنت کا اور دین کے کاموں کا یہ ہے استقامت کے ساتھ چلنا، پابند ہو کر کے رہنا، اسی کی برکت ہوتی ہے پابندی کی۔ پابندی نہیں ہوتی تو وہ برکت نہیں ہوتی، پابند
اسی سے زندگی بنتی ہے، زندگی کی سوانح بنتی ہے، زندگی کی تاریخ بنتی ہے، پابندیوں کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی عمل کو شروع کرتے فرماتے تھے، صحابہ کہتے تھے ایسا لگتا تھا کبھی یہ چھوڑیں گے ہی نہیں، روزے رکھتے تھے، مسلسل رکھے جاتے تھے۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ اپنے عمل کا اپنے آپ کو پابند بنانا، اور حکم بھی نبیوں کو پابندی کا ہے۔ جیسے میں نے ابھی آیت پڑھی تھی، فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اے نبی استقامت اور پابندی کے ساتھ آپ بھی رہیں، اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں کفر سے توبہ کر کے وہ بھی پابند ہو جائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت، اپنی محنت کر لی، فرعون نے بات مانی بھی نہیں اور لوگوں کو ماننے بھی نہیں دیا، بد دعا کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی، مشہور بات ہے۔ ہارون علیہ السلام نے آمین کہی اس بد دعا پر، وہ قبول ہو گئی کہ اللہ اسے ہلاک کر دے، یہ مانتا بھی نہیں اور دوسرے کو ماننے بھی نہیں دیتا، جس کی طاقت کو فیل کر دے۔ ربنا اطمس علی اموالہم، جس کی طاقت کو فیل کر دے، تو اس کے ہلاک ہونے کی دعا مانگی، وہ دعا قبول ہوگی۔ اس کی خبر دی اللہ نے کہ تم دونوں کی دعا ہم نے منظور کر لی ہے، یعنی فرعون کا ہلاک ہونا طے ہو گیا، اس کی خبر دی۔ فَتُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا، تم دونوں کی دعا قبول ہوئی، مگر تمہیں کیا کرنا ہے کہ فَاسْتَقِيمَا، اب تمہیں پابند رہنا ہے اپنے کام پر، یہ نہیں کہ ہم نے دعا کر لی اور وہ قبول ہو گئی اب یہ ہلاک ہو جائے گا، تمہیں اپنے کام پر پابند رہنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس دعا کی قبولیت کی خبر آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام 40 سال تک کام کرتے رہے، 40 سال کے بعد فرعون ہلاک ہوا۔ چلہ نبیوں کے ہاں سال کا ہوتا تھا، ہمارے ہاں دنوں کا ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو وہ ہلاک ہوا 40 سال کے بعد، خبر آئی 40 سال پہلے، وہ حکم دیا کہ پابند رہنا اپنے کام کا، ہم کریں گے اپنا کام، تم اپنا کام کرو۔ وہ پابندی کروائی کتنے سال؟ اس پر حکم ہے فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ تم دونوں کے دونوں پابند رہنا، استقامت کے ساتھ رہنا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے یہ بہت بڑی کارگزاری سنی، تو اس کارگزاری کو آپ لوگ بھی سنیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ دین ایک بہت بڑی چیز اور ایک بہت بڑی نعمت ہے، جو اس نعمت کو سمجھے گا آخرت میں اس کے کام آئے گا، جو نہیں سمجھے گا تو دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا تو اس بیان کو لائک، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ نیو بیانات بر وقت دیکھ سکے۔ جزاک اللہ۔